الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. برادران گرامی قدر، سورہ ہود کی تفسیر چل رہی ہے. آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور بڑی کتاب عطا فرمائی جس کا نام تورات ہے، توریت بھی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کتاب دے دی. انہوں نے لکھی ہوئی شکل میں کتاب لا کر کے اپنی قوم کو دیا. اللہ تعالیٰ نے جو تورات اتارا تھا وہ ریٹن میں اتارا تھا، لکھا ہوا تھا اور لکھی ہوئی سیلیں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر کے اور بنی اسرائیل میں پہنچے. قرآن پاک میں اور پچھلی کتابوں میں فرق ہے. قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے بول کر کے الفاظ نازل فرمائے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ سنائے، اور ان الفاظ کو حضور کے قلب اطہر نے محفوظ کر لیا اور حضور کے دماغ میں اور ذہن میں اس کو یاد کر لیا، اور انہی الفاظ کو حضور صحابہ کرام کو سناتے تھے، اور انہی کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں. تو قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ کلام ہے. کلام کے معنی بات، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ کلیم ہے، اللہ کے اندر صفت کلام ہے. اسی صفت کلام کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اتارا، اور لوح محفوظ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور حضور سے صحابہ کرام کو ملا، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی شکل میں اسے لکھوا کر کے اور حضور کی
اہلیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس محفوظ کیا. پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کتاب منگوائی اور اس کے 5 یا 7 نسخے آپ نے لکھوائے. یعنی 5 یا 7 عدد حضور حضرت عثمان نے لکھوائے اور لکھوا کر کے اپنے اسلامی ممالک میں ہر جگہ حضرت عثمان نے بھیج دیا تاکہ ہر جگہ قرآن پاک محفوظ رہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا بلکہ حضرت عثمان کا لکھوایا ہوا قرآن پاک محفوظات میں محفوظ ہے، ترکی میں محفوظ ہے اور وہ قرآن بھی محفوظ ہے جس قرآن کی تلاوت کرنے کی حالت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور وہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت کھلی ہوئی تھی اور اسی آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا خون بھی پڑا. یہ قرآن پاک بھی محفوظ ہے. اس لیے دنیا دھوکے میں ڈالنے کے لیے سب کچھ تو کر سکتی ہے لیکن کتاب اللہ کے سلسلے میں مسلمانوں کو سب شبہ میں نہیں ڈال سکتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ایسی نہیں ہے ایسی ہے اور کوئی غلط لکھ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے دے. ایسا نہیں کر سکتا. دھوکہ دینے کی لوگوں نے کوششیں کی ہیں. البرہان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام دیا کہ یہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. 4 جلدوں میں لکھوا کر کے اور امریکی طاقتوں نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تقسیم کروایا تاکہ وہاں کے طلبا جو نہیں جانتے ہیں صحیح کتاب اللہ کو وہ اسی کو دیکھ کر کے سمجھ لیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اور ابھی چند دنوں پہلے ابھی گزشتہ سال ہی کی بات ہے کہ بشار الاسد نے شام میں سیریا میں اس نے ایک قرآن پاک کی کتابت کروائی اور اس میں چند صورتوں کا اضافہ کر دیا اور اس میں ایک صورت اپنے نام کی بھی لکھوائی کہ یہ جو بشار الاسد ہے یہ بھی بہت بہترین حکمراں ہے اور یہ جو شہر ہے سیریا یعنی شام یہ اس کا شہر ہے. یہ سورہ فاتحہ کے طور کے انداز میں اس نے بڑھا دیا تھا. میرے محترم بڑھا دے 1 نہیں 2 نہیں تم لاکھوں کتابیں لکھ کر کے کہہ دو کہ یہ قرآن ہے اور اللہ نے نازل کیا ہے لیکن قرآن کی حفاظت صرف ریجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کے ذریعے کتابت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کی ہے بلکہ قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین نے سینے کے ذریعے سے کی ہے کہ حفاظ کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. دنیا میں قرآن پاک کے نسخے لکھے ہوئے اگر بالفرض اگر ختم بھی کر دیے جائیں تب بھی اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر حفاظ کی اتنی بڑی تعداد کو پھیلا رکھا ہے کہ وہ سب کے سب اکٹھا ہو کر کے قرآن پاک کو دیں گی ویسا ہی لکھ سکتے ہیں جیسا اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. انگریزوں نے بھی کیا تھا. اس نے بھی قرآن پاک کو نسخے اکٹھا کروائے اور ان کو جلوا دیا. مسلمانوں نے ایک جلسہ کیا اور جلسے میں چھوٹے چھوٹے حفاظ کو اکٹھا کیا. ایک حافظ کو اسٹیج پہ کھڑا کیا اور اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور اس نے غلطی کی تو ایک نہیں بہت سارے بچے کھڑے ہو گئے کہ غلط پڑھ رہے ہو صحیح کرو. تو حافظ اس نے صحیح کیا اور پھر پڑھا پھر غلطی ہوئی پھر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو صحیح کرو. یہ پیغام دینا تھا اللہ کے دشمنوں کو, یہ پیغام دینا تھا قرآن کے دشمنوں کو, یہ پیغام دینا تھا اسلام کے مٹانے والوں کو کہ جب تک انسان جب تک مسلمان باقی
چھوڑ دو. غرض یہ کہ پہلی کتاب جو تورات نازل ہوئی تھی، زبور اور انجیل نازل ہوئی تھی، ان کتابیں ریشن میں اور لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی، اور ان کے حفاظ ہوئے زمین پر نہیں تھے. سب کو یاد کرنے والے صحیح ہوئے زمین پر نہیں تھے. ایک دکا کوئی آدمی اسے یاد کرتا تھا. لیکن قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین کو اس کتاب الہی کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور اللہ نے اس چیلنج کو قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے نازل نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں. وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اور وہ مسلمان خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور انہیں یاد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے منتخب بندے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب فرما لیا. میرے دوستو، ہم شہد کی شیشی مارکیٹ سے لاتے ہیں، اس میں شہد ہے. شہد جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ ہونی بولتے ہیں انگریزی میں، شہد مدھو بھی بولتے ہیں ہندی میں. شہد کی شیشی لاتے ہیں تو ہم جو خریدتے ہیں وہ اندر کا شہد خریدتے ہیں، مگر شیشی کے ساتھ لاتے ہیں. ایسے ہی ہاتھ میں لے کر کے نہیں آ جاتے. اور ہم کو حفاظت کرنا ہے شہد کی، مگر ہم شیشی کی حفاظت کرتے ہیں. ہم شہد کی شیشی کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ حفاظت کرنا شیشی کا مقصد نہیں ہے، شہد کی حفاظت مقصد ہے، مگر ہم شیشی کی حفاظت کرتے ہیں. اور گھر میں بھی لا کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک سے رکھو، شیشی ٹوٹ نہ جائے، شہد ضائع ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان حفاظ کے سینوں کو شیشہ بنا رکھا ہے اپنے قرآن پاک کے لیے. تو اگر اللہ رب العالمین قرآن پاک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان حفاظ کو بھی محفوظ رکھیں گے. ان حفاظ کو بھی اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھیں گے. ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے پینے کا انتظام کریں گے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کریں گے. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ حافظ ہے، اس کو میں ہدیہ تحفہ نہ دوں، یہ حافظ ہے اس کی میں خدمت نہ کروں، اس کے لیے کوئی اور انتظام نہ کروں، اس کو کہیں نوکری نہ دوں اور اس کو کسی کوئی ملازمت نہ دوں، تو میرے دوستو دنیا لاکھ کر کے مر جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین حفاظ کو غیر سے کھلائیں گے. کیوں کھلائیں گے؟ ان کے سینے کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے اپنے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. تو قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت تو حفاظ کرام کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے معانی کی حفاظت یہ علماء کرام کرتے ہیں کہ اس میں کیا مضمون بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں وضاحتیں کی ہیں. یہ ساری وضاحتیں اللہ رب العالمین نے علماء کرام کے لیے ذمہ رکھ رکھی ہے، اور وہ یاد کرتے ہیں اور ان معانی کو محفوظ کرتے ہیں اور ان معانی کو پھیلاتے ہیں، طلبہ کرام کو پڑھاتے ہیں، تقریروں میں سمجھاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین علماء کرام کی بھی حفاظت کریں گے. اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھنا ہے اور قرآن کے معانی کو محفوظ رکھنا ہے، تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین علماء کرام کی حفاظت فرمائیں گے. اس لیے دنیا میں بہت ساری چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اور ان کی لوگ حفاظت کرتے ہیں. دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ حفاظ ہے، اور جو سب سے قیمتی چیز ہے علماء کرام ہیں. ان کی قدر کرنا پوری امت کی ذمہ داری ہے. پوری امت کے اوپر فرض ہے کہ اگر قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو حفاظ کا بھی احترام کرو. اگر قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہو، ان کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو علماء کرام کی حفاظت کرو. وہ خوش نصیب ہیں کہ جو مدارس کی خدمت کرتے ہیں اور علماء اور حفاظ کی کا وہ احترام کرتے ہیں اور ان کے باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دراصل اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو اس کتاب میں اختلاف ہو گیا. یعنی بعض لوگوں نے تو مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں اور مسلمان ہو گئے، شامل ہو گئے، لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں مانا اور انکار کیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے تو باضابطہ لکھی
لکھی ہوئی شکل میں لے کر کے آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اللہ کی کتاب ہے، لیکن سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، فرعون نے نہیں مانا اور بنی اسرائیل میں بھی بہت سارے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ریٹن میں لکھ کر کے کتاب پاک بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سامنے والا قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ کو غصہ آئے گا، اللہ کو عذاب بھیج دینا چاہیے اور سب لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد عذاب آئے گا، ابھی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر کلمہ یعنی اللہ رب العالمین کی بات اگر پہلے نہیں ہو گئی ہوتی تمہارے رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ کیا فیصلہ ہو جاتا؟ ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ عذاب آنا ہے اور فلاں وقت فلاں آدمی کی روح کا قبض ہونا ہے۔ یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان نہ لائے تو نبی وہاں پر عذاب لے آئے اور اپنی طرف سے لوگوں کو ہلاک کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ البتہ ایسے شک میں ہیں جو ان کو مزید تردد میں ڈالنے والا ہے، کنفیوژن میں ڈالنے والا ہے، یعنی وہ لوگ نہایت ہی سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات کو نہیں مانتے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام پر اور ان کے اوپر انبیاء کرام پر جو دین نازل ہوا اور ان دین کے ماننے والوں اس دین کو انبیاء کرام نے پیش کیا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا، لیکن انکار کرنے کے بعد ان کا انکار سخت نہیں تھا۔ جب انبیاء کرام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو انہوں نے تھوڑی سی شرارت کی کہ ہاں دیکھو کون سا عذاب ہے، لے آنا چاہتے ہیں آپ لے آئیے، لیکن بعض امت میں ایسے لوگ تھے کہ جب معلوم ہوا کہ عذاب آنا یقینی ہے تو سب لوگ رونے لگے اور استغفار کرنے لگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور یہ کہنے لگے کہ اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچا دیجیے، اور ہم نے جو نافرمانی کی ہے اور آپ کے حکم کو نہیں مانا ہے اور آپ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں مانا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا سورہ یونس میں 11ویں پارے میں بتا دیا گیا تھا گزشتہ سال سورہ یونس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے تسلیم نہیں کیا اور ان کی قوم نے نہیں مانا، تو غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور جیسے پچھلی امتوں کے اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر بھی آ جائے گا۔ لوگوں نے ٹھٹھا کیا کہ کب آئے گا، آ جائے عذاب۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ سکتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ نبی کو نکال لیتے ہیں اپنی قوم سے اور نبی کے ماننے والے مومنین کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی نکل گئے اپنے مومنین کو لے کر کے، حالانکہ نبی کے نکلنے کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحتاً حکم فرمائے کہ اب آپ نکل جائیے لے کر کے۔ صراحتاً اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، صرف حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اب اللہ کا حکم آ جائے گا، اپنے قیاس سے سمجھا تھا اور علامتوں سے سمجھا تھا۔ بس حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے۔ جب آگے گئے تو دیکھا ایک کشتی ہے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ اس جگہ کا یہ رواج تھا کہ کشتی جب ڈوبنے لگتی تھی تو ان میں سے سوار میں سے کسی بھی آدمی کو قرآن اندازی کر کے کسی آدمی کو بھی نکال کے دریا میں ڈال دیا جاتا تھا تو کشتی چل پڑتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کون آدمی اس میں ہے؟ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ
کہ کبھی کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آ جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ کون آدمی ایسا ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آ گیا ہے۔ جب قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت نہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ کو ہم دریا میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ دوبارہ جب نام نکالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ پھر تیسری مرتبہ قرآن ڈالا تو حضرت یونس ہی کا نام نکل آیا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی مجرم میں ہی ہوں، کیونکہ آقا ہمارے اللہ رب العالمین ہیں، صراحتاً اللہ کا حکم ابھی قوم سے نکلنے کا نہیں تھا اور میں نے قوم کو چھوڑ دیا اور میں نکل آیا، اس لیے مجھے ہی دریا میں ڈال دو۔ جب ان لوگوں نے دریا میں ڈالنا چاہا، اللہ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے منہ میں حضرت یونس علیہ السلام کو محفوظ کر کے رکھو۔ چنانچہ مچھلی آئی اور منہ پھیلایا اور لوگوں نے حضرت کو دریا میں ڈال دیا اور مچھلی لے کر کے گھوم رہی تھی۔ 3 دن یا 5 دن یا اس سے زیادہ وہ گھومتی رہی اور حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں اطمینان سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور اللہ کے اور معافی مانگ رہے تھے، اللہ سے توبہ کر رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مچھلی میں لا کر کے باہر ڈال دیا، دریا کے باہر ڈال دیا۔ وہاں پر کدو کا ایک پیڑ تھا اور اس پہ کدو کی بیل لگی ہوئی تھی۔ حضرت کو باہر سے ہوا لگی اور ہوا لگتے لگتے ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی اور اپنی قوم میں گئے۔ جب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ بھائی تم لوگوں کے اوپر عذاب آنے والا تھا، عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت جب آپ یہاں سے باہر نکل گئے تو ہم لوگوں کو یہ پہلے یقین نہیں تھا عذاب کا، لیکن جب یہاں ہمارے درمیان سے آپ نکل گئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ حضرت نے بالکل سچ فرمایا تھا اور عذاب آ کر کے رہے گا۔ اس لیے ہم سب مل کر کے گئے باہر اور اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کیا کہ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو کر کے آبادی کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ اے اللہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے خوب دعا کی اور خوب روئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوا، بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا ہے، لیکن اکثر مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا اسی وعدے کے مطابق عذاب آ بھی گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو تو بندوں سے دوستی ہے، بندوں سے دشمنی نہیں ہے، بندوں سے دوستی ہے۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ہوئے زمین پر سدھر جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، وہ نیک بن جائیں۔ اگر یہ بندے ہوئے زمین پر سدھر جاتے ہیں اور وہ نیک بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عذاب کو اللہ واپس لے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کہ بے شک ہر وہ آدمی کہ آپ کے پروردگار ان کے اعمال کا البتہ مکمل ثواب انہیں عنایت فرما دیں گے۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سارے اعمال سے واقف ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے حضور کی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا اور دیکھا کہ یا رسول اللہ
گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کیوں سفید ہو گیا ہے بال؟ ڈر کی وجہ سے سفید ہو گیا. اور کون سی سورت کی آیت کی وجہ سے؟ سورہ ہود کی وجہ سے سفید ہو گیا. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی فاستقم کما امرت، اے نبی آپ سیدھے ہو جائیے جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا ہے. تو ایک تو ہے انسان کا سیدھا ہونا، اور ایک یہ ہے اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق سیدھا ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق سیدھا ہونا. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے ڈر ہوتا ہے، اور اس خشیت کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے میں بے چین ہو جاتا ہوں، اور اس بے چینی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بال کو سفید کر دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سورہ ہود میں تو 7 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی امتوں کا ذکر ہے. 7 انبیاء کرام نے اللہ کے دین کو لایا اور لا کر کے امت کو پہنچایا، امت نے نہیں مانا، تو کیا اس مضمون کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ مضمون تو سورہ ہود میں ہی نہیں ہے، قرآن کی اور بھی صورتوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صرف وہ قصوں، ان قصوں سے نہیں اور ان واقعات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس آیت کی وجہ سے، فاستقم کما امرت کی وجہ سے، اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے میرے اوپر خوف کا، اللہ رب العالمین کے روح کا، اللہ رب العالمین کے احکام کے بوجھ کا اتنا سخت دباؤ پڑتا ہے کہ اس دباؤ کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کانپ جاتا ہوں. مضمون کیا ہے؟ فاستقم، آپ سیدھے ہو جائیے. کس چیز میں سیدھے ہو جائیے؟ عقیدے میں سیدھے ہو جائیے، اعمال میں سیدھے ہو جائیے، اخلاق میں سیدھے ہو جائیے، معاشرت میں سیدھے ہو جائیے، معاملات میں سیدھے ہو جائیے. یہ دین کے 5 ابواب ہیں. ہر چیز میں اللہ کا جو حکم ہے ویسا ہی ہو جائیے. اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم فرمایا ہے، بظاہر تو حضور کو خطاب فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، غور کیجئے کہ حضور تو اللہ کے حکم کے تابعدار تھے ہی، اور حضور تو ساری چیزوں پر سیدھے تھے ہی. تو حضور کو اتنا خوف اور ڈر کیوں ہوا؟ خوف اور ڈر اس لیے ہوا کہ حضور اپنی امت کا خیال اپنے دل میں سمائے ہوئے تھے کہ اللہ جو بات کہتے ہیں وہ میرے اوپر رکھ کر کے کہتے ہیں. اصل کہنا ہوتا ہے میری امت کو، تو میری امت کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، اور دین کے سارے گوشوں میں، سارے ابواب میں تم سیدھے ہو جاؤ، ویسا ہی عمل کرو جیسا اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا ہے. تو میری امت سیدھی رہے گی یا نہ رہے گی؟ گویا کہ اس غم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے رہتے تھے اور تڑپتے رہتے تھے، غمگین اور پریشان رہتے تھے. اس پریشانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال کو سفید کر دیا. فاستقم کما امرت، اے نبی آپ سیدھے ہو جائیے جیسا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی سیدھے ہو جائیں جنہوں نے توبہ کی ہے کفر سے، شرک سے، اور آپ کے ساتھ ہیں. یعنی صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھا رہنے کا حکم فرمایا. ان دونوں جملوں کو ملائیے تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ حضور کے ساتھ توبہ کرنے والے اور ایمان لانے والوں میں سارے لوگ شامل ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں. سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آج ہے کہ ہم ٹیڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے دین سے کو چھوڑ رہے ہیں، صحیح دین اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تھوڑا عمل کرتے ہیں، تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم تھا وہ ہمارا غم تھا، اور اسی غم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور محسوس کیا. فاستقم کما امرت، آپ سیدھے ہو جائیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی سیدھے ہو جائیں جو آپ کے ساتھ، جنہوں نے توبہ کی. ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کریں، یعنی یہ لوگ کفر نہ کریں، شرک نہ کریں،
خلاف ورزی نہ کریں. انہ بما تعملون بصیر، بے شک یہ لوگ، بے شک جو کام تم لوگ کرتے ہو وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی نگاہ سے کوئی آدمی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اگر بندے کے دل میں یہی چیز پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو بندہ سدھر جائے گا اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا. یہی استعمال کم ہو جاتا ہے، انسان چوری کرنے لگتا ہے. یہی خیال گھٹ جاتا ہے، انسان جھوٹ بول لیتا ہے. یہی خیال کم جاتا ہے، انسان دوسرے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اگر دل میں اتنا ہی خیال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو سارے گناہوں پہ لگام لگ جائے گی اور سارے انسان، ساری معاشیت سے انسان بچے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی پوری امت کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اور نہ مائل ہو جاؤ. وَلَا تَرْكَنُوا، رَكَنَ يَرْكَنُوا کے معنی مائل ہونا، اور نہ مائل ہو جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. یعنی ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، کافروں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. اگر انسان کفر کی طرف مائل ہو جائے گا اور ایمان کو چھوڑے گا تو جہنمی بن جائے گا. اگر آدمی انصاف کو چھوڑ کر کے ظلم کی طرف مائل ہوگا تو وہ جہنمی ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ لگ جائے گی اور تم جہنم میں ڈل جاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کے تمہارے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تم لوگ مدد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی جو آدمی انصاف کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، صراط مستقیم جو سیدھی لکیر ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے دائیں طرف یا بائیں طرف نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ جب ناراض ہو جائیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا. دنیا کے دوست ہر جگہ کام آ سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین جب ناراض ہو جائے تو وہاں دنیا کا کوئی دوست کام نہیں آ سکتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اب آگے نماز کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کو اور تابع ہونے کے اعتبار سے، متبع ہونے کے اعتبار سے پوری امت کو خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ دھیان دیجیے. اقیم الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو. سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو فرض ہے اس کو بھی صحیح ادا کرو، نماز میں جو واجب ہے اس کو بھی صحیح ادا کرو، نماز میں جو مستحب ہے اس کو بھی صحیح ادا کرو. فرض کا خیال رکھو، سنتوں کا خیال رکھو، نفلوں کا خیال رکھو، نماز کے آداب کا خیال رکھو کہ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو بدن میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ پیر میں حرکت نہیں ہونی چاہیے، اور نگاہوں کو بھی سجدے کی جگہ میں کھڑے ہونے کے وقت میں رکھنا چاہیے، رکوع کے وقت میں نگاہوں کو پیر پہ رکھنا چاہیے، اور سجدے کے وقت میں نگاہ کو ناک پہ رکھنا چاہیے، اور جب بیٹھے سادے میں تو نگاہ کو گود میں رکھنا چاہیے، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو نگاہ کو کندھے پہ رکھنا چاہیے. یہ سب ادب ہے نماز کا. تو جب نماز پڑھو تو بالکل سیدھا پڑھو، اس میں کوئی کمی نہ ہو. اور سیدھا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت میں پڑھو. ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھو اور ظہر کی عصر کے وقت میں پڑھو، ایسا نہیں، بلکہ جس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی وقت میں نماز پڑھو. جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں وقت کو الگ الگ کر کے سمجھا دیا ہے، شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں وقت کا خیال رکھو، انہی میں نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، سیدھا کرو. کب سیدھا کرو؟ طرف النہار، دن کے شروع میں اور آخر میں، دن کے دونوں طرف، یعنی صبح میں اور شام میں. صبح میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے مراد فجر کی نماز ہے. ایک کنارہ صبح ہے، فجر ہے، تو ایک نماز تو فجر کی ہے.
اور دوسری نماز دن کی آخر میں ہے یعنی عصر کی نماز ہے. تو فجر اور عصر کی نماز ہے. بعض مفسرین یہ دو نماز کو دن کے شروع اور آخر میں مانتے ہیں. بعض مفسرین جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فجر اور ظہر، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز بلکہ عصر کی نماز بھی دن کا ایک حصہ ہے اور مغرب اور عشاء دن کا دوسرا حصہ ہے. تو انہوں نے تین نمازوں کو ایک طرف مانا ہے اور دو نمازوں کو ایک طرف مانا ہے. غرض یہ کہ قرآن نے صرف کہا کہ دن کے دونوں طرف کی نماز کا خیال رکھو، دونوں طرف میں جو نماز ہے. تو صحیح سیدھی بات تو جو ہر آدمی کو سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز ایک طرف واقع ہے اور دن کے دونوں طرف، دن کے آخر میں عصر کی نماز ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی وہ نماز کا خیال رکھو. رات کے حصے میں مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز. رات کے حصے میں مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین نماز کی پابندی چاہتے ہیں پوری امت سے کہ پوری امت نماز کی صحیح پابند ہو جائے تو وہ کامیاب ہوگی اور وہ استقامت پر ہوگی اور وہ نجات پانے والی ہوگی، جہنم سے بچنے والی ہوگی. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. جب انسان کہیں برائی کرتا ہے تو وہیں پر اسے نیکی بھی کرنی چاہیے تاکہ نیکی کے اثر سے برائی ختم ہو جائے. انسان اگر برائی کرتا ہے تو توبہ کر کے نیکی کر لے. توبہ کرنا نیکی کرنا ہے. گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بندہ وہ مقبول ہے اللہ کے یہاں جو گناہ کے بعد توبہ کر لے. جو بندہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول بندہ نہیں ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اور جم جائیے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا حکم فرمایا استقم، تو اس کے بعد فرمایا اصبر، کہ آپ صحیح دین کے کو سیدھا کر کے صراط مستقیم کو قائم کیجیے اور اس کے بعد جم جائیے. یہی کامیابی ہے. کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں نصیحت فرما دیجیے کہ ایک مختصر سی نصیحت ہو جسے میں یاد رکھوں اور وہ کام آئے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نصیحت فرمائی قل لا الہ الا اللہ واستقم، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور سیدھے جم جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے رہنے کا جو حکم فرمایا ہے اسی پر جمنے کا بھی حکم فرمایا ہے. واصبر، اور جم جائیے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں. اس کے بعد اس واقعے کو یاد کیجئے جس واقعے کو میں نے تفصیل سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سمجھایا کہ کبھی اللہ کا عذاب آیا اور اس عذاب کو اللہ نے ٹال بھی دیا. اس مضمون کو میں نے پہلے بیان کر دیا آپ کے سامنے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ کے معنی نیک عمل کرنے والے اور صحیح عقیدے پر رہنے والے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے اچھے لوگ. فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں نہیں ہوئے پچھلی قوموں میں آپ سے پہلے بقیہ والے یعنی نیک عمل والے، اللہ کو ماننے والے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو رکے زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے. یعنی چند ہی لوگ ایسے ہوئے کہ جن کے اوپر سے اللہ کا عذاب ٹل گیا اور انہوں نے توبہ کر لی. ممن انجینا منہم، ان میں سے کہ جن کو ہم نے نجات دے دی.
یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو مثال میں پیش کیا جا سکتا ہے جہاں پر وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہوا کہ جو مالدار لوگ کرتے ہیں اسی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، تو جو نافرمان لوگ تھے وہ مالدار تھے انہی کے پیچھے چلنے لگے تھے، اکثر لوگوں کا یہی حال رہا۔ اس کو بیان فرماتے ہیں اور پیچھے ہوئے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ما اُسرفوا فیہ، کہ جس میں وہ لوگ عیش میں پڑے رہے، یعنی مال و دولت میں پڑے رہے اور مالدار مال و دولت میں پڑے رہے اور دوسرے لوگوں نے مالداروں کے پیچھے اپنے کو چلا لیا، اس لیے وہ عذاب دے دیے گئے۔ وہ قانون مجرمین، اس حال میں سے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو سدھرنا پہلے ضروری ہے، اگر وہ لوگ نہیں سدھرتے ہیں تو ان کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بڑے گھر میں جا کر کے دیکھا کہ ناچ گانے ہو رہے ہیں تو دوسرے جو ان کے فیکٹری میں نوکر ہوتے ہیں، گھر کے خادم ہوتے ہیں، وہ بھی ناچ گانے میں لگ جاتے ہیں کہ ہمارے شیخ صاحب ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، ہمیں بھی ناچنا چاہیے، گانا چاہیے۔ اس لیے بڑے لوگوں کو سدھرنا پہلے ضروری ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اس مضمون کو بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ رب، آپ کے رب کو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، اس حال میں کہ بستی میں رہنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ اصلاح کرنے والے اگر ہیں تو اللہ ہلاک نہیں کرتے۔ اگر لوگ اصلاح نہیں سوچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پر عمل کرنے کا خیال نہیں لاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ غصے ہوتے ہیں۔ اگر توبہ کریں لوگ، اللہ کے دین پر عمل کریں تو پھر اللہ غصہ نہیں ہوتے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے لوگ اکٹھے صرف اللہ کے ماننے والے رہتے اور یہ بتوں کے ماننے والے اور چاند سورج کے پجاری نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی تو امتحان ہے انسان کا، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور دو راستے دے دیے ہیں، ایک خیر کا راستہ دے دیا، ایک شر کا راستہ دے دیا، کہ انسان خیر کے راستے کو اپناتا ہے یا شر کے راستے کو اپناتا ہے۔ اگر آپ کے رب چاہتے تو لوگوں کو ایک جماعت کر دیتے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، حالانکہ یہ لوگ ہمیشہ مختلف رہے، یعنی ایک مومن رہا تو دوسرا کافر رہا، ایک اچھا رہا تو دوسرا برا رہا، ایک ہدایت یاب رہا تو دوسرا کفر اور شرک میں پڑا رہا۔ الا من رحم ربک، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جن پہ آپ کے رب نے رحم کیا اور ان لوگوں نے صحیح راستے کو نہیں چھوڑا، صحیح راستے پہ باقی رہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا کہ وہ صحیح رہے اور نیک رہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا۔ کیا ہے اللہ کا کلمہ؟ اللہ نے شیطان کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرے بندے کو گمراہ کرو گے تو تم کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور میرے جو بندے گمراہ ہو جائیں گے ان کو بھی جہنم میں ڈالوں گا، لیکن سن لو، جو میرے خاص بندے ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھے، یعنی جہنم میں جانے والے جن بھی ہوں گے اور جہنم میں جانے والے انسان بھی ہوں گے۔ جنوں میں بھی جو نافرمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور انسانوں میں بھی جو نافرمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سارے انبیاء کرام کا، حضرت ہود، یہ سورہ ہود میں جو 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، ان سب کا تذکرہ جو ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ پیغمبروں کے واقعات میں سے ہے، اور ہر ایک کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں رسولوں کی خبروں میں سے، یعنی سارے انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کرتے ہیں۔
ما نثبت به فؤادک، جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں۔ نبی قرآن پاک میں جو مشرکین کا تذکرہ ہے اور مومنین کا تذکرہ ہے، تو مومن کو سن کر کے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سن کر کے دل کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خاص مقصد ہے ان واقعات کے نقل کرنے کا۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس اس میں حق آ گیا اور نصیحت آ گئی، اور نصیحت آج موعظۃ کے معنی واعظ، اچھی چیزیں، خوبی کی چیزیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہو، ایسے تذکرے۔ وہ ذکر، اور اس میں ذکر ہے مومنین کا، یعنی مومنین کے لیے قابل یادگار چیز ہے کہ مومن ہمیشہ کامیاب رہے، چاہے نوح علیہ السلام کے وقت میں ہو، چاہے صالح علیہ السلام کے وقت میں ہو، چاہے شعیب علیہ السلام کے وقت میں ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہو، جن جن اوقات میں جہاں جہاں مومنین رہے وہ سارے کے سارے کامیاب ہوئے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے مومنین کے لیے قابل ذکر یادگار ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، مکے میں ہیں حضور، اس لیے مکی زندگی میں کافروں کو کہا گیا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ظاہر سی بات ہے، سمجھا بجھا کر کے حضور تنگ آ گئے، نہیں مان رہے ہیں، تو آخر میں ایسے ہی فرما دیا، کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے ہیں کہ عمل کرو اپنی جگہ پہ تم لوگ، انا عاملون، ہم لوگ اپنی جگہ پہ عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، اور انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انا منتظرون، ہم بھی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافر اللہ کے عذاب کا انتظار کرے اور مومن اللہ کی مدد کا انتظار کرے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی غیر کی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کی طرف ساری چیزیں لوٹ کر جاتی ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کا تمہارے رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی مومنین جو کچھ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، اور کفار جو کچھ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ تو مومنین کو نجات دیں گے اور آسمان سے مدد نازل فرمائیں گے، اور کافروں کو عذاب دیں گے، آسمان سے عذاب نازل فرمائیں گے۔ جیسے کہ مکہ کے کافروں مشرکوں کو، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے بہانے میدان بدر میں جمع کیا، اور مومنین بھی وہاں پر جمع ہوئے۔ مومنین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے باضابطہ جنگ کرنے کے لیے، اور کافروں سے عذاب دینے کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ شیطان پیچھے سے جا رہا تھا کہ مارو مارو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر شیطان نے جب دیکھا کہ فرشتہ آ رہا ہے تو شیطان کی سستی گم ہو گئی اور وہ پیچھے بھاگ لیا اور کہا کہ اب تو تم جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ کی مدد چاہنے کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو صحیح کرنا ضروری ہے، اور رمضان کا مہینہ ایمان کو مضبوط کرنے کا اور تقویٰ کو پیدا کرنے کا اور اعمال صالحات کی مشق و تمرین کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو کی قدر کرو اور عبادت میں لگاؤ، تسبیح میں اور تلاوت میں، نماز میں، تراویح میں وغیرہ وغیرہ نیک ہی کام میں یہ مہینہ صرف ہونا چاہیے۔ اگر رمضان کا مہینہ نیکیوں میں صرف ہوتا ہے تو ہم سب کامیاب ہیں، اور اگر رمضان کا مہینہ نیکیوں کے بجائے گناہوں اور برائیوں اور معصیتوں میں صرف ہوتا ہے تو ہم لوگ ناکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں اور ہمیں قبولیت سے نوازیں، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچائیں اور جہنم سے بچائیں اور اس سے دور رہنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ